ہم بڑے فیک مسلمز ہو گئے ہیں یار، واللہ ہم بڑے فیک لوگ ہیں، صحیح بات ہے، سارے پورے مسلمان امت ہی نا سبحان اللہ. دیکھیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، ہم ان سے پیار کرنے والے ہیں، ہم ان کو کلیم کرتے ہیں کہ رسول اللہ وی لو یو، اور ان کے ناموس پہ ہم کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کا جو لائف اسٹائل تھا نا اٹ واز مچ ڈفرنٹ دین آرز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پہ لیٹے تھے، وہ ان کا بیڈ تھا جو کہ کھجور کے جو ہے نا کھال سے بنی ہوئی تھی، اور اس پہ کوئی کورنگ نہیں، کوئی میٹریس، کوئی فوم نہیں، اور ان کھالوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسکن پہ اس کے بلو پرنٹ آیا ہوا تھا. آپ نے جب کروٹ بدلی پورا جسم پہ نا بلو پرنٹ تھا. یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الخلق. مطلب ان کے تو قطرے جو ہے نا لوگ سیو کرتے تھے کہ ان میں قطرہ ہمیں مل جائیں. صحابیت کون سی تھیں، ایک ام سلمہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، پسینہ بہ رہا تو وہ اس سے نا قطرے اٹھا رہی تھی. انہوں نے کہا ام سلمہ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ کہتی ہیں رسول اللہ جب ہم اپنی خوشبو سے اس کو ملاتے ہیں نا تو یہ کمالی خوشبو بن جاتی ہے. یہ وہ ذات ہے. انس مالک کہتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ سافٹ، میں کہتا ہوں میں ریشم کو بھی ٹچ کیا، سلک کو بھی ٹچ کیا، کس کو نہیں کیا، آپ سے زیادہ سافٹ میں نے ہاتھ آج سے ٹچ نہیں کیا. اور صحابہ کی جو آپ ڈسکرپشنز دیکھ رہے ہیں نا ام معبد کی، کہ کتنے خوبصورت انسان تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اخلاق، کردار، لینیج، اسٹیٹس میں سب سے اعلیٰ ہیں، اس کو تو ڈیزرو بھی کرتا ہے لگژریز میں رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سو رہے ہیں. اور جب عمر بن خطاب داخل ہوئے تو وہ رونے شروع ہو گئے، حالانکہ عمر بن خطاب واز اے اسٹرانگ مین ایموشنلی اور مینٹلی اور فزیکلی. آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل گیا. ان کا یا رسول اللہ کیسر و کسرا وہ ریشم کے اس پہ سوتے ہیں اور میٹریسز اور بڑے بڑے تختوں پہ لیٹتے ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو یہ دنیا میں اللہ کے بعد سب سے بہترین آپ ہیں، تو آپ کے لیے ہمیں اجازت دیں کہ ہم بستر لیں. تو آپ نے فرمایا وما لی والدنیا ما لی وللدنیا وما الدنیا وما لی، اور میرا اور دنیا سے کیا تعلق ہے اور دنیا کا مجھ سے کیا تعلق ہے، یعنی ہم دونوں کیا کریں آپس میں. کہتے ہیں میں تو مثال ایسی تھی جیسے ایک مسافر گزر رہا تھا، کچھ دیر آرام کیا اور نکل پڑا. اور ہمارے بھی یہ انسٹرکشن ہے کن فی دنیا کا انکا غریب او عابر السبیل، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح تم ایک بالکل اسٹرینجر ہو یا ایک ٹریولر ہو. کیا اب ہم جب جا رہے تھے، یعنی جو بس وغیرہ جاتے ہوئے جو ایک پل آتا تھا، وہ جو حسینی برج آتا تھا، اس کو کراس کرتے ہوئے کبھی ہم نے سوچا کہ ہم یہاں پہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں؟ حالانکہ کبھی نہیں سوچا. یہ دنیا کی مثال اسی حسینی برج جیسی ہے کہ بس گزر اور واپس آ. جہاں تک بات ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب ہمارے ساتھ کسی کو مسئلہ ہوتا ہے یا کسی کے اوپر آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو ہم یوزلی اس کو کنسول کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ صبر سے کام لیں. اور بعض اوقات نا وہ بندہ کہتا ہے کہ یار تمہیں نہیں پتہ کہ میرے ساتھ کیا گزر رہی ہے، تم نے میرے جوتوں میں پاؤں نہیں رکھا نا. لیکن جب یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہی نا، تو اس کی بڑی برتھ ہے. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا 7 بچے تھے، جس میں سے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے. ان 7 میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 6 کو دفنایا. سوچیں کہ یہ تو خرم بھائی کے والد تھے نا، انسان کو اپنی اولاد کو اللہ نہ کرے ایسا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے یہ عمل 6 دفعہ کیا. ایک دفعہ انسان کر لے تو یہ اتنا ٹریجک ہے کہ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سہنے کے بعد ہمیں بتا رہے ہیں نا، جو ابھی آپ نے ایگزامپل دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پھر دیکھیں کہ کس طرح موو آن ہے اپنی زندگی میں، اور اس لیے تو ہمارے لیے رول ماڈل ہے. ہم ہر چیز کے لیے انہی کو دیکھتے ہیں، جب ان کو نہیں دیکھتے تو پھر یہی ہے کہ ہم بہک جاتے ہیں. Yet we are so much dazzled blind by the colors of this dunya. Even though we try to remember Allah subhanahu wa ta'ala and remember death, آگے پیچھے تذکرہ ہو جائے تو ہم اس فیلنگ میں آ جاتے ہیں, we begin to remember death, لیکن still we tend to forget it so quickly. اور ہمارا جو دنیا ہے وہ پھر بھی ہمارے کام again وہ ہماری دنیا والے ہو جاتے ہیں, and we just forget this reality. اور جب بھی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے just like this moment, ہم پھر سے جھنجھوڑے جاتے ہیں اور وہ فیلنگ دوبارہ سے آ جاتی ہے. ہاؤ ٹو مینٹین دس تھنگ, ہاؤ ٹو ایکچولی مطلب یہ انگریو ہو جائے ہمارے ذہنوں میں ریالٹی آف اس دنیا کی, اور پھر ہمارے اعمال جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں. ہاؤ ٹو اچیو دیٹ تھنگ. میرے تو خیال میں کہ آخرت پہ نا جتنا زیادہ انسان آخرت کو پڑھتا رہے نا, موت کا ذکر کرتا رہے. اب صحابہ کو دیکھیں نا, صحابہ کہتے ہیں کہ جو حدیث تھی نا اس کا وہ ہم نے سمجھ کے حصہ لی. ان کا فہم کیا تھا کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء, جب صبح کر لو نا پھر رات کا انتظار نہیں کرنا, کہ
کہ میں رات کو اپنے بستر پہ سوں گا. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصُّبْحَ, جب آپ رات کر لیں تو ڈونٹ امیجن یا ڈونٹ یہ فیلنگ نہ ہو کہ میں صبح اٹھوں گا بھی صحیح. بلکہ ایک شخص کو ایک مسجد میں کہا گیا کہ آپ نا ہمارے ہاں امام لگ جائیں اور قرآن پڑھائیں. تو وہ بڑے اسمارٹ اور مطلب دیندار لوگ تھے. تو اس قاری صاحب نے کہا کہ ابھی نہیں, میں کچھ دن بعد آپ کے پاس آ کے امام لگوں گا. تو نے کہا ہاؤ کین یو سے کہ آپ کچھ دن بعد زندہ رہیں گے, ہاؤ کین یو سے دیٹ. تو بات یہ کہ یہ نارمل چیز تھی لگتا ہے ان کے لیے, نارمل چیز تھی. اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ تم زندہ رہو گے زیادہ, دس واز نارمل فار دیم. تو بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کتنا زیادہ ہم ریالٹی سے, کبھی آپ موت کے بارے میں سوچتے ہو نا تو پھر آپ کی دنیا ساری فیک اور پلاسٹک لگتی ہے. اللہ تعالیٰ مطلب خود کہتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے بالکل ختم ہونا ہے, ختم ہو جانے, فنا ہونے والا ہے, اور جو رب کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. یار دس از دا